قتل کر دے. لہذا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر قام ابو بکر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، فن تالا کا گئے، فوجدہ یصلی، لیکن دیکھا وہ تو نفل پڑھ رہا ہے. اب دیکھو یعنی گلابی تقوی اور یہ ظاہری پرہیزگاری، سرکار سے معذرت نہیں کی اور نفل جا کے شروع کر دیے. اسے اس وقت بھی جو وقت نفل کا نہیں تھا، وقت سرکار کی بارگاہ میں توبہ کا تھا کہ معذرت کرتا، لیکن اس نے یہ ظاہر کیا کہ یہ اور ہے، رب کے دربار میں اپنا معاملہ رکھتا ہوں، میرا ڈائریکٹ تعلق ہے، میں نفل رب کے پڑھتا ہوں. اب وہ نفل پڑھ رہا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو دیکھا کہ نفل پڑھ رہا ہے، تو اب سوچا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں کہ حالت نماز میں بھی مار دوں یا پھیرے سلام تو پھر ماروں. تو چھوڑ کے واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ گئے تو کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو وجدت یصلی، نماز پڑھ رہا تھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ بیٹھ جائیں. ایکم یقوم الیہ فیقتلہ، کون ہے جو جائے اور اس کو قتل کر دے. فقام عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھڑے ہو گئے اور گئے تو ابھی سلام نہیں پھیرا تھا. آ کے انہوں نے بھی کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو دیکھا ہے تو وہ تو نماز پڑھ رہا ہے، اگر حکم ہے اس کو اس حالت میں قتل کرنے کا، کیونکہ پہلے وضاحت نہیں ہوئی تو میں اس کو قتل کر دوں. آپ نے فرمایا ایکم یقوم الیہ فیقتلہ، اب کون ہے جو اس کو قتل کرے گا. اب فقام علی، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب علی کھڑے ہوئے ہیں، فرمایا انت ان ادرکتہ، ہاں تم کر لوگے اگر تمہیں مل گیا تو. فذهبا، حضرت علی گئے، فواجدہ قدن صرفا، دیکھا سلام پھیر کے بھاگ بھی چکا ہے. اب دو اصحاب کے جانے پر نماز پڑھ رہا ہے، تیسرے پہنچے ہیں تو سلام پھیر کے غائب ہو چکا ہے. فراجا، واپس آئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ھذا اول قرن خرج من امتی، یہ پہلا سینگ ہے جو میری امت سے نکلا. یہ بندہ جس کو تم صالح سمجھتے رہے، جس کو تم مجاہد سمجھتے رہے، جس کے جہاد پر تم متاثر ہو گئے، یہ پہلا شیطانی سینگ ہے میری امت کے اندر. فرمایا لو قتلتہ مختلف اسنان بعدہ من امتی، اے علی اگر آج تم اس کو قتل کر دیتے قیامت کے دن تک میری امت میں دو بندوں کا بھی اختلاف نہ ہوتا. اختلاف آج ختم ہو جاتا، اختلاف آج مارا جاتا. تو اس میں حکمت تھی، تدبیر تھی، جس بنیاد پر یعنی اللہ کا طے شدہ قیامت تک کا نظام ہے کہ پہلے دو کے جانے تک وہ نماز پڑھ رہا ہے اور تیسرے کے جانے تک وہ پڑھ کے جا چکا ہے. یعنی قیامت تک جو ہمارا امتحان ہونا تھا اس کے پیش نظر رب ذوالجلال نے اسے اس انداز میں وہاں سے نکال دیا ہے. اب وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور یہ خارجیت کا سلسلہ تقویٰ کی آڑ میں شروع ہوا، نمازوں کی آڑ میں شروع ہوا. لیکن بغض رسالت کا مرض شروع سے پہلے دن میں موجود ہے اور توہین رسالت کا دھندا سب سے بڑا ان کا منصوبہ ہے. اس پر نماز کا لیبل لگا لیں پھر بھی، روزے کا لگا لیں پھر بھی، جہاد کا لگا لیں پھر بھی، یا تبلیغ کا لگا لیں پھر بھی، وہ سارے غلاف ہیں. اندر جو کچھ ہے وہ یہ ہے جس کو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے. اب جس وقت وہ ذوالخویسرہ تمیمی جس کا پہلے ذکر کیا، جس نے آ کر یہ کہا تھا اعدل، عدل کرو، یا کہا تھا اتق اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی قوم جو اس کی اولاد آئے گی جو علامتیں بیان کی تھیں، وہ علامات بھی حدیث شریف میں موجود ہیں. ان کو سن لو گے تو پھر مفہوم زیادہ قریب ہو جائے گا. پھر تمہیں آج کے ماحول میں وہ چہرے پہچاننے آسان ہو جائیں گے کہ جن کو کل وہ خارجیت کا لفظ بولا جا رہا تھا اور خارجیت کی نشانیوں میں ان کو واضح کیا جا رہا تھا. اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بخاری شریف میں موجود ہے، ان من ذئب ھذا قوم، اس بندے کی نسل میں ایک قوم ہے. کیا ہوگا؟ یقرؤون القرآن، وہ قرآن پڑھ کے تبلیغ کریں گے. تو پتہ چلا کہ وہ جو فتنہ تھا اس کی اولین علامت قرآن سے ہی بیان کی گئی. یعنی آج اگر کوئی معیار حق اس کو بناتا ہے درس قرآن کو، تو یہ تو علامت بیان کی گئی کہ حق والے بھی دیں گے اور خارجی بھی دیں گے.
خارجیت اپنا جو پیغام ہے وہ قرآن سے پیش کرے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا وہ نہ گرنتھ پڑھیں گے نہ بائبل پڑھیں گے، تورات زبور انجیل یہ سامنے نہیں، قرآن سے وہ اپنا پیغام دیں گے. اور کیا کریں گے؟ پڑھیں گے لا یجاوز حناجرہم، مگر حلق سے اوپر اوپر پڑھیں گے، اندر نہیں قرآن داخل ہوگا، پڑھیں گے قرآن ہی اور قرآن اندر میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا. پھر کیا علامت بیان کی؟ بخاری شریف جلد نمبر 2 757 صفحے پر اور 56 صفحے پر یہ بات موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یخرج فیکم قوم تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، صحابہ تم اپنی نماز ان کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے، وصیامکم مع صیامہم، اپنا روزہ ان کے مقابلے میں حقیر، وعملکم مع عملہم، اپنا عمل ان کے مقابلے میں حقیر. یقرؤون القرآن ولا یجاوز حناجرہم، وہ قرآن پڑھیں گے مگر حلق سے نیچے نہیں جائے گا. دوسرے مقام پر ذوالخویسرہ کی حدیث میں ہی اس چیز کو بیان کیا گیا ہے. اب یہاں سے اس بات کو سمجھنا بھی آسان ہو گیا کہ یہ بات ہندو کی نہیں، یہ بات سکھ کی بھی نہیں، یہ بات یہودی کی بھی نہیں، یہ بات عیسائی کی بھی نہیں، چونکہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نہ یہودی نماز پڑھتا ہے نہ عیسائی نماز پڑھتا ہے، اور ہندو تو پڑھتا ہی نہیں، سکھ تو پڑھتا ہی نہیں. پر ایسی قوم ہوگی نمازی، پڑھے گی نماز اور قبلہ ہمارا ہی ہوگا، اور نماز بھی اتنی پڑھے گی کہ بعد والے تو کیا صحابہ تم سمجھو گے کہ ہم تو اتنی پڑھتے ہی نہیں جتنی یہ نمازیں پڑھتے ہیں. تو اس بنیاد پر جو ظاہری تقویٰ ہے، ظاہری دینی کام ہے، ظاہری دین کی چادر ہے، اس کا مکمل بیان سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدبخت انسان کی اس ذریت کی علامتیں بیان کر دی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تانے دے رہا تھا کہ تم عدالت نہیں کرتے اور تم پرہیزگار نہیں ہو، اور میرے کہنے پر تم پرہیزگاری اختیار کر لو معاذ اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ذریت کی ان علامتوں کو بیان کر دیا. پھر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر جو ان کی علامات کو بیان کیا تو پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وہ سیکون فی امتی اختلاف فرقہ، میری امت میں اختلاف آ جائے گا، فرقہ واریت ہو جائے گی. البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 316 پر یہ لکھا ہے فرمایا ایسی قوم آ جائے گی یحسنون القیل ویسیئون الفعل، بات بڑی میٹھی کریں گے. یحسنون القیل، قول ان کا بڑا ہی محبت سے بھرا ہوا گا، یعنی بغل میں چھری منہ میں رام رام. یحسنون القیل ویسیئون الفعل، فعل بڑا بھیانک ہوگا، کرتوت بڑے برے ہوں گے، مگر باتیں بڑی اچھی کریں گے، باتیں بڑی پرہیزگاری کی ہوں گی، اور بہت زیادہ باتوں کے اندر ان میں یہ لذت بظاہر لائیں گے، دین کی بات کریں گے، دین کی طرف دعوت دیں گے اور لوگوں کو حق کی طرف پیغام دیں گے. یہاں تک کہ فرمایا یدعون الی کتاب اللہ ولیسوا منہ فی شیء، جسے بھی دعوت دیں گے قرآن کی دعوت دیں گے، جسے بھی بلائیں گے قرآن کی طرف بلائیں گے. ولیسوا منہ فی شیء، حالانکہ ان کا قرآن سے کوئی تعلق ہی نہیں بنتا، ان کا جو باطن ہے اس کے لحاظ سے وہ اس لائق ہی نہیں کہ قرآن کا نام لیں، لیکن یدعون الی کتاب اللہ، دعوت دیں گے تو وہ دعوت جو ہے وہ قرآن مجید کی دعوت ہوگی اور قرآن مجید کی طرف وہ لوگوں کو بلا رہے ہوں گے. یہاں تک کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اب اسے علم غیب نہ کہیں تو کیا کہیں. جامع ترمذی شریف کی حدیث شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 63 پر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا یخرج فی آخر الزمان رجال، آخری زمانے میں ایسی قوم آئے گی یقتلون الدنیا بالدین، جو دین کے ذریعے سے اپنی دنیا کی منمانیاں کریں گے. ان کی صورتحال کیا ہوگی؟ فرمایا یلبسون للناس جلوس الدأن من اللین، فرمایا وہ بھیڑ جیسی کھال پہن لیں گے، دان کہتے ہیں بھیڑ کو. فرمایا ایسے نرم رویے والے، ایسے بولے بھالے، ایسے جیسے تمہیں وہ بستر اٹھائے نظر آتے ہیں. فرمایا اس طرح کے وہ نرم انداز میں بات کرنے والے. السنتہم احلی من السکر، ان کی زبانیں چینی سے بھی میٹھی. وقلوبہم قلوب الذئاب، دل بھیڑیوں جیسے. یہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ. یہ جامع ترمذی، زبان چینی سے بھی زیادہ میٹھی اور دل بھیڑیوں سے بھی زیادہ درندے. زبان چینی سے زیادہ میٹھی جب تبلیغ کرنے آئے اور جب